2200 سے کچھ اوپر جا چکا ہے. 2261 اسکول یونٹس جو ہیں وہ پورے پاکستان میں چل رہے ہیں، اور یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے مجھے کہ پچھلے 30 سال سے ٹی سی ایف جو ہے ہر ہفتے ایک اسکول کمیشن کرتا آ رہا ہے. اور اور یہ وہ یعنی مالیت بتائیے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ایک اسکول ایک اسکول یونٹ جو ہے کمیشن کرنے کے لیے جو ہے، ویسے جو کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ 5.5 کروڑ لاگت آتی ہے اس پہ، اور باقی معاملات اس کے علاوہ ہے نا. باقی معاملات اس کے، اور پچھلے 2-2.5 سال سے جو ہم تقریباً 2 اسکول جو ہے وہ کمیشن کر رہے ہیں، جس میں ہم نے تقریباً 500 کے قریب گورنمنٹ کے اسکولز بھی جو ہیں وہ اڈاپٹ کیے ہیں، اور اپنے اسکولز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ آفٹرنون میں بھی جو ہیں شفٹس چلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ معیاری تعلیم حاصل کر سکیں. اور شاندار عمارت، بہترین ٹیچرز، یہ وہ تمام مناظر ہیں. میں وسیم بھائی ہم سب جب بھی اتفاق ہوتا ہے ظاہر ہے دیکھتے بھی ہیں. مختلف مواقع پر ہم نے لوگوں تک پیغامات بھی پہنچائے ٹی سی ایف کے کیمپسز کے اندر سے. ہم صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یہ نارملی ہوتا ہے کہ جب ہم زکوٰۃ یا صدقات یا عطیات کی بنیاد پر تعلیمی ان کا بس ایک اسٹریٹ سکولز یا اس قسم کی کوئی چیز ذہن میں آتی ہے، تو ذرا تھوڑا سا سمجھائیے کہ جو معیاری تعلیمی ادارے ہیں ان سے کیسے موازنہ ٹی سی ایف کے اداروں کا کیا جا سکتا ہے. یہ پہلے دن سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ غریب بچے کا غریب اسکول نہیں ہوگا. یہ خوبصورت سٹرکچرز جو بنائے گئے ہیں یہ پاکستان کے خوبصورت بچوں کے لیے تحفہ جو وہ رائٹلی ڈیزرو کرتے ہیں وہ بچے. تو ان میں تمام وہ ایمنٹیز موجود ہیں جو کہ ایک اچھے ادارے میں ہونی چاہیے. تو کھیلنے کا میدان ہونا چاہیے، کشادہ کمرے ہونے چاہیے، روشن کمرے ہونے چاہیے، سائنس لیب ہونی چاہیے، ڈیجیٹل لیبز ہونی چاہیے، لائبریری ہونی چاہیے، 1:30 ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو ہو، کہ مطلب یہ نہیں کہ بہت سارے بچے ہوں اور ٹیچر کو پڑھانے میں جو ہے وہ مشکل دشواری محسوس ہو. اور 21ویں صدی پاس آنے کا ہوا تھا کتنے سال پہلے کے تقریباً ہم بچے ہوتے تھے تب. یار بھائی بھی ذرا دیکھ خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ ان علاقوں میں بنائے جائیں جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے، یعنی بیکورڈ ترین جو علاقے ہیں. اب چونکہ یہ مرکزی شاہراہوں پر یا مین روڈز کے اوپر نہیں ہے یا اچھے علاقوں میں نہیں ہے کہ مخیر حضرات آتے جاتے ہوئے دیکھیں کہ یار بڑی خوبصورت عمارت بنی ہوئی ہے یار اس کو ڈونیٹ کرنا چاہیے. اب یہ ہے گھاروں میں، کوئی ہے سندھ کے کسی اندرونی علاقے میں، کوئی مچھر کالونی میں ہے، کوئی ہے نا. اب دکھنے میں نظر نہیں آ رہا یہ کام، یہ ایک چیلنج ہے. تو یہ ذرا بتائیے کہ لوگ کیوں ڈونیٹ کریں ٹی سی ایف کو. اچھا، اس میں ہم جو ہے وہ جو مخیر حضرات ہیں اور جو رضاکار ہیں ان کو جو ہے ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اور ہمارے اسکول جو ہے وہ وزٹ کریں، کیونکہ واقعتاً ان علاقوں میں جو ہے وہ خدا کی بستی میں یا مچھر کالونی ہے. بالکل. اب مچھر کالونی جو ہے، میں ایک کالونی یہ کہنے کو، لیکن یہ کالونی میں 8 لاکھ آدمی رہتا ہے. لگزمبرگ کی آبادی جو ہے وہ 6.5 لاکھ ہے. پورے ملک ہے، امیر ترین ملک دنیا کا، اس کی آبادی 6.5 لاکھ ہے. یہاں صرف اس مچھر کالونی کے اندر 8 لاکھ آدمی رہتا ہے، اور وہاں پہ وہ خواب دیکھتے ہیں بچے، وہاں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس کروں کہ ابھی میں کچھ عرصہ پہلے مچھر کالونی گیا تھا. ہمارا ٹی سی ایف کا ایک بچہ جو ہے اس نے گورنمنٹ کا اسکول اڈاپٹ کر لیا، اور وہ 200 بچے جو ہے وہ اب وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں مچھر کالونی میں. ایوب نام ہے اس کا. سو باقی جو ویلفیئر کے ادارے ہیں، جس طرح دفتر خان ہے تو کسی مرکزی شاہراہ پر لگا ہے، آتے جاتے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کام کر رہے ہیں. کوئی ہاسپٹل ہے تو وہ کسی مین روڈ پہ بورڈ لگا دیے ہیں، لیبز ہیں نا، تو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ لوگ کام کر رہے ہیں. مگر ٹی سی ایف کا کام ہی یہ ہے کہ ایسے علاقے میں اسکول بنانا کہ جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی مرکزی روڈ پر یا کسی مین ایریا پر ہو. لیکن وہاں اندر جا کر بھی عمارت ایسی شاندار ہوتی ہے کہ کیا کہنے، لیکن وہاں تک جانا، پہنچنا، دیکھنا بہت ضروری ہے اس کام کو. ہمارا یقین ہو کہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ معیاری تعلیم دشوار علاقوں میں، تو دشوار علاقوں میں معیاری تعلیم کس طرح سے پہنچائی جائے. اور ظاہر بات ہے کہ دشوار علاقوں میں جو ہے وہ امیر آدمی یا کوئی مخیر حضرات جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں رہتے ہیں. ظاہر بات ہے ان علاقوں میں ٹوٹے ہوئے سڑکوں میں یا کیا کریں گے وہ جا کے. تو یہ بار بار بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے ارد گرد ٹی سی ایف کے بہت سارے بورڈز، ٹی سی ایف کے بہت سارے سکولز دکھائی نہ دے رہے ہوں، لیکن بہت دیانتداری سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب آپ جائیں گے ان علاقوں میں جہاں ٹی سی ایف کے سکولز اور ادارے قائم ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا اور کتنا شاندار کام ٹی سی ایف کر رہا ہے. میری پہلی ترجیح تو یہی ہو، اگر
مجھے زکوٰۃ دینا ہو یا مجھے کوئی عطیہ یا صدقہ کرنا ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تعلیم پر خرچ کیجئے. اس کے نتیجے میں وہ بچہ معاشرے کے اور بہت سارے لوگوں کی مدد کر سکتا ہو بجائے اس کے کہ آپ کسی ایک مدد کی. تو یہ مجھے بتائیے کہ زکوٰۃ جب ہمارے ذہن میں آتی ہے تو یہ تو آتا ہے کہ کھانا کھلانا, راشن فراہم کرنا وغیرہ وغیرہ, جو کہ بہت اچھی باتیں ہیں, وہ بھی ظاہر کی جانی چاہیے. تعلیم پر کوئی مذہبی نقطۂ نظر ہمارے پاس موجود ہے کہ زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے؟ بالکل موجود ہے. ہمارا تمام جو پروسیسز ہیں شریعہ کمپلائنٹ ہیں اور تعلیم پہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر بہترین مصرف اگر زکوٰۃ کا تعلیم پہ ہے, کیونکہ آپ ایک دفعہ جب کسی کو تعلیم یافتہ بنا دیتے ہیں, میں اس بات کی آپ کو بہت وثوق سے گارنٹی دیتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں اس بچے پہ آپ کو جو ہے زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی, بلکہ آنے والے دنوں میں وہ بچہ آگے زکوٰۃ دے رہا ہوگا. اور ایسی سینکڑوں نہیں ہزاروں اب مثالیں جو ہیں میرے سامنے موجود ہیں جہاں پہ ہمارے بچے جو ہیں اب کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں, کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اپنے زکوٰۃ دیتے ہیں, اپنا وقت دیتے ہیں, اپنے سکلز جو ہیں وہ دیتے ہیں. اور صرف ٹی سی ایف کے لیے نہیں, وہ اپنی کمیونٹی کے لیے کر رہے ہیں, اپنے ملک کے لیے, شہر کے لیے. اور اگر وہ پاکستان سے باہر ہیں تو پاکستان سے باہر جو ہے وہ مدد جو ہے وہ کر رہے ہیں. کیسے کوئی آدمی ٹی سی ایف کی ہیلپ کر سکتا ہے؟ یعنی کیا کوئی ایک بچے کو اڈاپٹ کر سکتا ہے, کوئی ایک ادارہ پورا چلا سکتا ہے, لینڈ دے سکتا ہے, کیا 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 جا سکتا ہے؟ ویسے تو ظاہر ہے جو بھی کوئی عطیہ کر سکتا ہے ضرور کرے, لیکن اسپیسیفکلی ذرا ٹارگیٹس ہو جائے نا تو پھر اچھا لگتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا, میں نے 5 بچے ان کی تعلیم کا ذمہ لیا. ایک بچے کی تعلیم جو ہے 45,000 روپے سال کا, 3,750 روپے ماہانہ میں ایک بچہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. آپ نے اگر زمین ڈونیٹ کرنی ہے تو بالکل زمین, ایک ڈش ہے کھانے کی, جب ہم باہر جائیں کھانا کھانے کے لیے کوئی ایک ون آف جو آپ آرڈر کرتے ہیں اس میں سے کوئی ایک 3,500 3,000 4,000 کی گیم ہے, تو اس میں ایک مہینے میں پورا بچہ پڑھ رہا ہے, پورے مہینے میں ایک بچہ اچھا والا پڑھ رہا ہے اور معیاری. اچھا یہ تو ایسے سوچ لے تو یار کمال ہو جائے کہ یار میں نے باہر کھانا کھانے جانا ہے تو میں 3 چیزوں کی جگہ 2 منگوا لوں گا, ایک جو ہے نا وہ بچے کی مہینے کی تعلیم ہو جائے گی. واہ واہ. اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی بات میں کہ بسر اوقات لوگ کامیاب اس وجہ سے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کو خود پہ یقین ہوتا ہے, اکثر وہ کامیاب اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ کسی اور کو ان پہ یقین تھا. میں درخواست یہ ہوگی آپ کے توسط سے, ایئروا کے توسط سے کہوں گا کہ ان بچوں پہ اگر آپ وہ یقین رکھیں, میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ. اور ایکسپیرینس کی بنیاد پہ ہم ایسے بہت سارے بچوں سے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں جو ٹی سی ایف کی بنیاد پر جنہوں نے اب دنیا بھر میں وہ ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں, تو یہ بڑی شاندار بات. اگین کیا کیا طریقے ہیں جن کے ذریعے, ویسے تو خیر ڈیٹیلز آ رہی ہیں اسکرین پر, ایک جو ٹول فری نمبر ہے وہ بھی موجود ہے, اور آن لائن بھی ڈونیشنز ہو سکتے ہیں. جی آن لائن www.tcf.org.pk پہ جو ہے وہ ڈونیشن دیا جا سکتا ہے. بینک ٹرانسفرز جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں, ہماری ویب سائٹ پہ تمام بینکس جو ہیں ان کی ڈیٹیلز موجود ہیں. زکوٰۃ اگر دینی ہو, صدقہ دینا ہو, جنرل ڈونیشن دینا ہو تو وہ تمام اس کے الگ الگ اکاؤنٹس ہمارے موجود ہیں. اچھا یہ جو 3,000 سم تھنگ آپ ایک بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور اس کی تعلیم, تو کیا اس بچے کی پروگرس سے متعلق اس شخص کو جس نے وہ عطیہ دے رہا ہے اس کو کچھ معلوم ہوتا ہے, اس کو کچھ رپورٹ بھیجی جاتی ہے, کچھ ایسا ہے میکینزم؟ انڈیویجول بچے کی نہیں کی جاتی کیونکہ چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کے حوالے سے, کیونکہ وہ بھی ایک ذرا چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر کوئی اسکول کو سپورٹ کر رہا ہے یا کلاس روم سپورٹ کر رہا ہے تو وہ کلاس روم بتائی جاتی ہے کہ یہ کلاس روم ہے یا یہ اسکول ہے فلاں علاقے کے اندر جو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, تو وہ جائیں دیکھ سکتے ہیں بچوں اور اس کی پروگریس رپورٹ جو ہے اسکول کی وہ ہم بالکل شیئر کرتے ہیں. کس طرح کے علاقوں میں ہے, اگر ہم 2,200 سے زائد اسکولوں کی بات کریں تو کن کن علاقوں میں, یعنی پورے پاکستان میں ہم کہاں کہاں پر ایگزسٹ ٹی سی ایف کے ادارے کہاں کہاں موجود ہیں؟ چاروں صوبوں میں موجود ہیں, اور اگر ایکسٹریم ساؤتھ کے ٹی بندر سے لے کے بٹل برگرام, نارتھ ویسٹ گوادر, ایسٹ واگا بارڈر, آل ان بٹوین, تو ہم تقریباً میرے خیال سے پاکستان کے 70% ڈسٹرکٹس میں جو ہے وہ موجود ہیں, اور مزید جو ہے اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اب بڑھائیں. اور وہ اسی وقت
पॉसिबल है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस कारवान का जो है वो हिस्सा बने। लेकिन खुशी की बात यह है कि लोगों ने बहरहाल टीसीएफ को अब तक मायूस नहीं किया। जितना रैपिडली हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब है कि लोग एतमाद करते हैं टीसीएफ के ऊपर। और सच्ची बात यह हमारे इर्द गिर्द हमारी अपनी मैनेजमेंट के बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी पहली तरजीह टीसीएफ होती है किसी भी मामले में, जिस तरह आज भी तीसरे चौथे नंबर कि एक बच्चे का 1 साल का है 45,000 रुपये 3,750 और बेहतरीन वक्त जो है किसी बच्चे की तालीम की सपोर्ट का वो 15 साल पहले था। दूसरा बेहतरीन वक्त जो है वो आज है। तो आज कराना है वो करें ताकि ये थोड़ा सा वजाहत कर दीजिए 15 साल पहले वाली बात की। और आज से 15 साल पहले जो है तमाम बच्चे जो हैं बेहतरीन तालीम हासिल कर लेते, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा पाकिस्तान आपका होता और आप कहीं ज़्यादा बेहतर तरक्की जो है वो कर रहे होते। क्योंकि हमने ये देखा है कि आज से स्वीडन 1890s में उसकी इकोनॉमी जो है वो वहाँ थी जहाँ पे लो इनकम अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। 1940s में स्वीडन की इकोनॉमी वहाँ थी जहाँ पे आज इजिप्ट खड़ा है और 2026 में हमें पता है स्वीडन कहाँ है और उसका डायरेक्ट कोरिलेशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन से। राइट, ज़बरदस्त, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करें इंशाल्लाह। और हम आप लोगों से पर्सनल लेवल पे गुजारिश करेंगे कि टीसीएफ के हाथ मजबूत कीजिए। अगर हम कह रहे हैं कि राउंड ऑफ कर लें तकरीबन 50,000, इससे भी कम है वैसे, रुपए एक बच्चे के 1 साल का अगर वो है, इसको आप डॉलर और पाउंड में और यूरो में कन्वर्जन कर लें तो ये तो मतलब बिल्कुल ही वो अमाउंट हो जाए। तो अगर हम इस माह मुबारक 25 बच्चे, कोई 50 बच्चा, कोई 100 बच्चा, कोई एक बच्चा, जितना जो कर सकता है वो करें, तो इंशाल्लाह यही चिराग जलेंगे, रोशनी होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। वंस अगेन हम अपने तौर पर जो हो सकेगा वो पर्सनल कैपेसिटी में भी करेंगे इंशाल्लाह। अपनी हम्बल कैपेसिटी में जो कुछ कर सके वो हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। और सी सेगमेंट के फ़ौरन बात अपने तौर पर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियों की सूरत में फिर हौसला अफजाई कर दे। ब्रेक के बाद दोबारा